بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام عبدل تھا۔ یہ ایک ماہر درزی تھا، اس کے ہاتھوں کے سلے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام کوئی نہیں جانتا تھا مگر لوگ اسے عبدل کہتے تھے۔ وہ اس نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی لباس سیا کرتا تھا جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے عام طور پر وہ کپڑا خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز کپڑا خریدنے کے لیے عبدل بازار گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ مارکیٹ گیا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کی شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر بازار میں گھومنے کے بعد اسے کپڑا پسند آیا۔ کپڑا پسند کرنے کے بعد عبدل نے اسے خرید کر اپنی سواری میں رکھا۔ وہ کچھ مزید کپڑا خریدنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ دوبارہ بازار گیا، اور مزید کپڑا خرید کر جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی سواری کو گم پایا۔ اس نے ادھر ادھر بھاگ کر اپنی سواری کو تلاش کیا اور چند لوگوں سے اس بارے میں پوچھا۔ کچھ ہی دیر میں اس چوری کے بارے میں پورے بازار میں خبر پھیل گئی اور ہر شخص اس چوری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ عبدل کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عبد الکریم کے پاس پہنچے۔ عبد الکریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمات حل کر لیتا، لہٰذا سب اس کی ذہانت کے قائل تھے۔ عبد الکریم نے عبدل کو عدالت میں بلایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عبد الکریم نے ان سب کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جو چوری کے وقت عبد الکریم کے پاس موجود تھے، ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ عام لوگ بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی عبد الکریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے قاضی عبد الکریم نے اس بات کی تسلی کی کہ تمام لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب سے خاموش بیٹھے تھے۔ وہ سب لوگ قاضی کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قاضی عبد الکریم مقدمے کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوری طور پر قاضی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے سپاہی کے مجسمے کو فوری طور پر گرفتار کر کے یہاں لے آؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سر انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کس طرح ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، فوری طور پر اسے گرفتار کیا جائے۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر قاضی کے سامنے پیش کیا۔ عدالت میں موجود لوگ مجسمے کو رسیوں سے جکڑا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود عبدل کی بھی ایک اختیار ہنسی نکل گئی۔ عبدل کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بآواز بلند ہنسنا شروع ہو گئے۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگ قاضی کو غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔
अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की एक सांस ली। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का एक टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ा तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने के तौर पर पेश किया। अब्दुल दर्जी गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायजा ले रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मगर अचानक फिर वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। उसकी नज़र एक शख्स के हाथ में दबे हुए कपड़े पर पड़ी। काजी साहब, यही वो कपड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ है। अब्दुल ने मजीद काजी साहब को बताया कि दुकानदार ने मुझसे कहा था कि इस तरह का कपड़ा आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमने चोर तलाश कर लिया है। काजी साहब ने संजीदगी से कहा। चोर सर झुकाए खामोश खड़ा था। अब तुम्हें इस चोरी की सजा दी जाएगी। काजी चोर से मुखातिब हुआ और इस मुहफ़्फ़िज़ सिपाही के मुजस्मे को उसकी जगह पर वापस लगा दिया जाएगा कि वो तुम जैसे चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करता रहे। काजी के इन्हीं अल्फाज के साथ सिपाही मुजस्मे को उठाकर ले गए और उसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी इस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदा सी रस्सियाँ बंधी हुई देखी जा सकती हैं।